CMH گئی لاہور میں پرسوں، جو ہمارے غازی ہیں جو زخمی تھے، میں ان کی خبر پوچھنے گئی تو ایک فوجی جوان مجھے کہتا ہے اس کے سر پہ چوٹ لگی تھی، تو مجھے کہتا ہے کہ میں نے کہا ہمیں آپ پہ فخر ہے کہ آپ نے خود کی اپنی جان کو مشکل میں ڈال کے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے آپ نے اپنے وطن کو فتح دلوائی ہے، اپنے وطن کی حفاظت کی ہے، اپنی مٹی کی حفاظت کی ہے۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا مجھے فخر ہے آپ پہ۔ تو مجھے کہنے لگا، میڈم اگر یہ 100 جانیں بھی میرے پاس ہوتی تو اس وطن کے اوپر قربان کر دیتا۔ اور آج مجھے نواز شریف صاحب کا وہ جملہ بہت یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 9 مئی والے نہیں، ہم 28 مئی والے لوگ ہیں۔ تو آج پوری قوم نے بتا دیا، آپ سب نے بتا دیا، آپ کے جوش و جذبے نے بتا دیا کہ ہم 9 مئی والے نہیں، ہم 10 مئی والے لوگ ہیں، ہم 28 مئی والے لوگ ہیں۔ اور 28 مئی 1998 کو کیا ہوا تھا بچوں، ذرا میں بھی سنوں۔ اور آج دیکھو وہ مشکل فیصلہ تھا۔ نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے 98 میں، تو انڈیا نے جب دھماکے کیے تو ہمیں سب یہ کہہ رہے تھے نواز شریف صاحب کو کہ یہ دھماکوں کا جواب نہ دینا، ہمارا دھماکہ ہو جائے گا، ہماری معیشت خراب ہو جائے گی، ہمارے پہ پابندیاں لگ جائیں گی، ہمارے پہ سینکشنز لگ جائیں گی۔ لیکن نواز شریف صاحب نے کہا نہیں، آپ لوگ تب چھوٹے ہوگے یا پیدا بھی نہیں ہوئے ہوگے، اور آپ کی زندگی میں شاید، کیونکہ آپ کی عمریں کم ہیں، تو آپ کی زندگی میں شاید یہ ایسا پہلی فتح پاکستان کی جس کو آج آپ سیلیبریٹ کر رہے ہو۔ تو میں آپ کو اس لیے یاد دہانی کے لیے بتا رہی ہوں کہ یہ آپ کی سوچ کے اندر ایک یہ اینگل بھی آ جائے۔ تو نواز شریف صاحب نے کہا نہیں، یہ میرے وطن کی سلامتی کا معاملہ ہے، یہ میرے وطن کی دفاع کا معاملہ ہے۔ اور آج کوئی بھی پاکستان کا مخالف ملک، دشمن ملک، پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کے اس لیے نہیں دیکھ سکتا، اس کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے آج۔ اور 28 مئی 1998 کو ہم نے وہ مقابلہ 5-6 سے جیتا تھا، اور 10 مئی 2025 کو ہم نے وہ مقابلہ 0-6 سے جیتا ہے۔ اور یہ جو میرے سامنے قوم کا مستقبل بیٹھا ہے، یہ میری پیاری بیٹیاں بیٹھی ہیں، میرے ہونہار بیٹے بیٹھے ہیں، یہ 10 مئی والوں کے جانشین ہیں، یہ 28 مئی والوں کے بچے ہیں، اور پاکستان کا جھنڈا گرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آؤ آج فیصل آباد سے ہم وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف، سپہ سالار فوج افواج پاکستان جنرل عاصم منیر، چیف آف ایئر سٹاف جنرل ظہیر بابر، اور نواز شریف صاحب، اور ہر اس سپاہی کو، ہر اس آفیسر کو جس نے آج پاکستان کو سر بلند کیا، پاکستان کو یہ فتح دلوائی، ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مل کے خراج عقیدت پیش کریں۔ اور میں اس موقع پہ جو سول ڈیفنس کے ادارے ہیں، پولیس ہے، رینجرز ہیں، ریسکیو سروسز ہیں، ہسپتال کی انتظامیہ ہے، جنہوں نے دن رات ایک کر کے زخمیوں کی دیکھ بھال بھی کی اور جو نقصان تھا اس کو بھی دیکھا، تو میں ان سب کو بھی دل کی گہرائیوں سے شاباش دیتی ہوں۔ اور میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں میرے بچوں۔ جب ہونہار اسکیم میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ نے تقسیم کی باتوں میں نہیں آنا، آپ نے نفرت کی باتوں میں نہیں آنا، آپ کا ہر اٹھنے والا قدم
اگر آپ نے میری وہ تقاریر سنی ہو, آج وہ بہت سارے بچے یہاں بیٹھے ہوں گے جن کو ہول ہارٹ اسکالرشپ بھی ملا ہے, جن کو آج لیپ ٹاپ بھی مل رہا ہے, تو ان کو پتا ہوگا کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کا ہر اٹھنے والا قدم جو ہے وہ اس دھرتی کے لیے ہونا چاہیے, اس ملک کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے, اس ملک کی سلامتی کے لیے ہونا چاہیے. اور آپ نے نفرت کا نشانہ نہیں بننا, آپ نے کسی کی اقتدار کی ہوس کا نشانہ نہیں بننا, آپ نے ہمیشہ صرف اور صرف پاکستان کی آواز پہ لبیک کہنا اور پاکستان کا ساتھ دینا ہے. یاد ہے میں نے یہ بات کہی تھی, تو آج آپ نے, میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ایک قوم بن کے دکھایا ہے. آپ نے نفرت کی سیاست کو انکار کیا ہے, آپ نے تقسیم کی ان سیاست کو رد کیا ہے, اور آپ نے دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تو پاکستان کے نوجوان, پنجاب کے نوجوان بیٹیاں اور بیٹے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنی افواج پاکستان اور اپنی حکومت کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ کھڑے. آپ نے میری بھی لاج رکھی. اچھا, آپ نے میری بھی لاج رکھی, میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اور آج میں اس لیے بھی خوش ہوں کہ ہمارے ملک کے مستقبل کے بارے میں جو ڈاؤٹس کریٹ کیے جا رہے تھے کہ جی نوجوان تو چھوڑ کے ملک کو جا رہے ہیں, جی نوجوانوں کو اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا, تو یہی وہی نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں جو پڑھ کے, جو کامیاب ہو کر انشاءاللہ تعالی پاکستان کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے. اور بچوں, میں بہت خوش ہوں, آپ نے میرا اپنی تقاریر میں, اپنی باتوں میں میرا شکریہ ادا کیا. میں بالکل نہیں چاہتی کہ آپ میرا شکریہ ادا کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کی محنت ہے, یہ آپ کی محنت کا وہ ثمر ہے جو آپ کو ملنا چاہیے تھا, یہ آپ کا وہ حق ہے جو آپ کو ملا ہے, اور سر اٹھا کے اس حق کو لو, شکریہ ادا کر کے نہیں. میرے پاس جو ہے پنجاب میں صرف آپ کے, جو آپ نے میرے پہ اعتبار کیا ہے, آپ نے جس کرسی پہ مجھے بٹھایا ہے, میں آپ لوگوں کی امانت کی امین ہوں, اور میرے پاس جو بھی ہے پنجاب حکومت میں, جو بھی ہے وہ سب میرے ان بیٹوں اور بیٹیوں کا ہے. یہ جو بچے ابھی اپنی کہانی سنا رہے تھے کہ میں نے کہا کہ میں کچھ بھی کر لوں گا, اس بچے نے کہا میں اپنی بہن کی پڑھائی نہیں چھوٹنے دوں گا, اور پھر اس کو ماشاءاللہ ہونہار اسکالرشپ مل گیا. یقین مانو 50,000 بچوں کو ہونہار اسکالرشپ ملا ہے, 50,000, لیکن وہ 50,000 اسی طرح کی ایموشنل سٹوریز ہیں, اسی طرح کی کہانیاں جن کو سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ جو ڈنڈے, کیلوں والے ڈنڈے, یہ پیٹرول بامز, یہ میرے بچوں کے ہاتھ میں نہیں اچھے لگتے. میرے بچوں کے ہاتھ میں یہ لیٹسٹ جو لیپ ٹاپس ہیں یہ اچھے لگتے ہیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ اب اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اسکالرشپس بھی مل رہے ہیں, لیپ ٹاپس بھی مل رہے ہیں, اکانومی بھی بہتر ہو رہی ہے, مہنگائی میں بھی کمی آ رہی ہے. کل میں لاہور کے دورے پہ تھی, لاہور کی گلیاں اور سڑکیں, 6,000 گلیاں بن رہی تھیں لاہور کی. فیصلہ آباد میں بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, فیصلہ آباد میں یہ 2026 میں سال کے اندر اندر انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ آباد کی میٹرو کی میں تکمیل کو خود کراؤں گی, خود مانیٹر کروں گی انشاءاللہ. اور پورے پنجاب کا ڈیولپمنٹ پلان بنا رہے ہیں جس میں فیصلہ آباد ڈویژن کا ایکسٹینسو ڈیولپمنٹ پلان ہے. گاؤں کو بھی ماڈل گاؤں بنا رہے ہیں, سڑکوں کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں, ڈرینیج سویج سسٹم آپ کے سارے ٹھیک کریں, اور دسمبر تک انشاءاللہ تعالیٰ فیصل آباد کے پاس نئی برانڈ نیو گرین بسز, الیکٹرک بسز کا فلیٹ آنے والا ہے. کل جب میں لاہور کے دورے پہ تھی, 2 باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. تو میں اتر گئی ایک گلی کو دیکھنے کے لیے, تو وہاں پر ایک سبزی کی دکان تھی, وہاں پر ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی, وہ اپنی سبزی لے رہی تھیں. تو میں نے سبزی کے ریٹ چیک کیے تو پیاز 50 روپے کلو تھا, ٹماٹر 50 روپے کلو تھا, گوبھی اس سے بھی سستی تھی, باقی چیزیں بھی سستی تھیں. تو مجھے یاد تو میں نے کہا کہ یہ میرا فرض ہے دیکھنا کہ لوگوں کو کوئی مہنگی چیزیں تو نہیں مل رہی. تو میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ کہنے لگی یہ پچھلی گلی میں میرا گھر ہے. تو میں سبزی لینے آئی تھی.
تو ساتھ ہی اس نے مجھے کہا کہ پچھلے کئی سال ہم سبزیوں سے بھی محروم ہو گئے تھے, سبزیوں کی قیمتیں اتنی اچھی اوپر چلی گئی تھیں, اتنی مہنگی ہو گئی تھیں, اور اب بہت سال بعد ایسا دور آیا ہے کہ ہم کم از کم اپنی پاکٹ میں رہتے ہوئے اچھا کھانا کھا سکتے ہیں, اچھی سبزیاں کھا سکتے ہیں. تو یہ سب بھی آپ کو دیکھنا ہے. اگر آپ کی حکومت اچھا کام کر رہی ہے, اگر آپ کی حکومت آپ کی خدمت کر رہی ہے, اور میں یہ بھی بتا دوں بچوں, یہ بات بھی دھیان سے سننا, کہ اگر ہمارے میں وہ تقسیم ہوتی, اگر ہم ایک قوم نہ ہوتے, اگر فوجی اور سیاسی قیادت پاکستان کے لیے متحد نہ ہوتی, تو یہ کامیابی ہمیں کبھی نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ بدنیتوں پہ نہیں آتی کبھی بھی. اللہ تعالیٰ کی مدد کبھی ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے قوم پہ نہیں آتی کبھی, جو ہمیشہ ایک دوسرے کا گریبان کھینچنے میں, گالی دینے میں تیار رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سب کی نیت یہ تھی کہ پاکستان سر بلند ہو, اور اللہ تعالیٰ نے تاریخی فتح ہمیں عطا کی ماشاءاللہ. اور کل مجھے کچھ بچیاں بھی ملیں کالج کی, وہ کالج سے آ رہی تھیں, تو میں نے ان سے پوچھا, کسی نے کہا میرے بھائی کو اسکالرشپ ملا ہے, کسی نے کہا کہ میری بہن کو لیپ ٹاپ ملا ہے. بڑی خوش تھیں وہ بچیاں. تو میں نے کہا آپ لوگ اپنے کالج کیسے آتے جاتے ہو؟ تو کہتی ہیں کہ لاہور میں جو آپ نے گرین بسز چلائی ہیں جس کا کرایہ صرف 20 روپے ہے, ہم اس میں کالج آتے جاتے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, مجھے بہت اچھا لگا کہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے صحیح میں آپ لوگوں کی کام آ رہی ہوں, آپ لوگوں کے خوابوں کو پورا کرنے میں آپ کی مدد کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کرے کہ میں اور بڑے اسکیل پہ یہ کر سکوں, اور زیادہ بچوں کو اسکالرشپس ملیں, اور زیادہ بچوں کو لیپ ٹاپس ملیں. اب دیکھو, فوجی قیادت نے, سیاسی قیادت نے اپنا کام کیا ہے. اب ہمارا فرض ہے کہ ہم پاکستان کو دنیا کی جو بڑی قوتیں اور بڑی طاقتیں ان میں سے ایک بنانے کے لیے اپنا دن رات صرف کریں. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ سب بچے ہونہار ہو, آپ سب بچے لائق ہو, ذہین ہو, محنتی ہو. آپ سب بچے میرا مستقبل ہو, میری قوم کا مستقبل ہو, میرے وطن کا مستقبل ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے. آپ سب کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد. آپ کے والدین کو میری طرف سے مبارکباد, آپ کے گھر والوں کو میری طرف سے مبارکباد. اور پلیز لیٹ می ٹیل یو دیٹ آئی ایم ویری 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 پراؤڈ آف یو. اور آخر میں رانا سکندر کو, آپ کا جو ایجوکیشن منسٹر ہے, دن رات آپ کی خدمت میں حاضر رہتا ہے, میں اس کو اور اس کی پوری ٹیم کو میں شاباش دینا چاہتی ہوں. رانا, ایسے ہی بچوں کی خدمت کرو, ان کے جو حالات ہیں ان کو بہتر کرنے کی, ان کے تعلیم میں جو بھی مدد ان کو چاہیے وہ ان کو پرووائڈ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے, اور بہت اچھے سے تم کر رہے ہو. تو بچوں, آئی لو یو آل, آئی ایم ویری ویری پراؤڈ آف یو. اور اتنی شاندار اور تاریخی فتح پر جس نے ہم سب کے سر فخر سے بلند کر دیے ہیں,